الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری سورۃ البقرہ، آیت نمبر 45۔ صبر کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے عرض کی ہیں پچھلے آڈیوز میں، جس میں صبر کی پہلی قسم مصیبت پر صبر کرنا، اس کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا۔ آج انشاءاللہ صبر کی دوسری قسم جو بیان کی گئی، عبادتوں کی مشقت پر صبر کرنا، اس کے بارے میں کچھ ایک بات یاد کر رہا ہوں، جن کے کانوں سے سماعت فرمائیں۔ صحیح لگے تو چینل سبسکرائب کریں، لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، شیئر کریں، اور دعا کریں کہ پروردگار اس چھوٹے سے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صبر کی دوسری قسم عبادتوں کی مشقت پر صبر کرنا۔ اس کو چھوٹی سی مثال کہ آج دن بھر کے کام کاج سے تھکنے کے بعد، دنیاوی کوششیں کرنے کے بعد، ایک مسلمان رات میں اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر جب سوتا ہے، تھکا ہارا بڑی محنت کرنے کے بعد جب سوتا ہے تو بالکل میٹھی اور گہری نیند آتی ہے، اور یہ گہری نیند سب کو پیاری ہے، سب کو سونا عزیز ہے، اور فطرت بھی ہے، انسانی فطرت بھی ہے کہ کچھ گھنٹے رات کے سویا جائے۔ وہ سمجھ لیجئے کہ ایک بدن کی بیٹری کا چارجنگ کا نظام ہے سونا، پورا بدن جو ہے ریفریش ہو جاتا ہے، چارج ہو جاتا ہے۔ اب یہ سو رہے ہیں اور اسی نیند کو قربان کرنا ہے، اسی نیند کو اللہ کے حکم کے آگے چھوڑنا ہے۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ صبح تک 9 بجے 10 بجے، کہیں کہیں تو دوپہر کے 12 بجے 1 بجے تک سویا جاتا ہے۔ یہ نیند جو ہے نا، اتنی طویل نیند، یہ ہم کو برباد کر رہی ہے۔ یقین مانیے ہماری قوم کی بربادی کا ایک بہت بڑا سبب یہی نیند ہے، جو ہم سو رہے ہیں۔ تو پہلے تو اس طرف چلتے ہیں کہ ہم گہری نیند سو رہے ہیں اور اسی وقت میں اذان ہو رہی ہے فجر کی، کوئی اٹھا بھی دے رہا ہے کہ چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا، کبھی آنکھ کھل بھی جاتی ہے، اپنے آپ بھی آنکھ کھلتی ہے، تھوڑا ہوتا بھی ہے کہ فجر کی اذان ہو رہی، چلو اٹھتے ہیں۔ اب اس گہری نیند کو، اس میٹھی نیند کو، اپنے آرام کو ترک کر کے، چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے، عبادت کے لیے مشقت برداشت کرتے ہوئے اٹھنا، نہ صرف اٹھنا بلکہ وضو کرنا، اگر غسل کرنے کی حاجت ہے تو غسل بھی کرنا، اور وقت پر آ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنا، فجر کی نماز پڑھ لینا، یہ بھی عبادت پر مشقت کرنے کے لیے، صبر کرنے کی ایک قسم ہے۔ سوچئے ذرا کہ کتنا آدمی چاہتا ہے کہ میں سوؤں، ہر کوئی چاہتا ہے اچھے سے سوؤں، اور اسی نیند کو قربان کر دینا۔ اور ابھی جو ہمارے بمبئی میں تو اتنا پتہ نہیں چلتا، پھر بھی یہاں بھی کچھ سردی آ جاتی ہے، باقی کئی جگہوں پر
جہاں سرد علاقے ہیں، جہاں سے زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، وہاں پر اس وقت میں فجر کے وقت میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا یا غسل کی حاجت ہے اس پر اگر فجر کی نماز قضا نہ ہو، یہ سوچ کر آدمی اگر نہا رہا ہے سرد راتوں میں، تو یقین مانیے بہت بڑا اجر کا کام کر رہا ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا، میں نے کہیں بیان بھی کیا تھا یہ جب بندہ فجر کی نماز کے لیے سرد راتوں میں کہ فجر کی نماز قضا نہ ہو، اسے غسل کی حاجت ہے، نماز قضا ہونے سے بچانے کے لیے اگر وہ سرد رات میں نہاتا ہے نا ٹھنڈے پانی سے کہ نماز قضا میں جلدی جلدی نہا کر پہنچوں مسجد کی طرف، اللہ عز و جل فرشتوں پر فخر فرماتا ہے کہ فرشتوں تم کہتے تھے نا کہ یہ انسان جو ہے زمین پر جا کر فتنہ و فساد کرے گا، خون بہائے گا، دیکھو یہ بندہ کیا کر رہا ہے، یہ انسان کیا کر رہا ہے، یہ اتنی سخت رات میں، اتنی سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے صرف اس لیے غسل کر لے رہا ہے کہ اس کی نماز قضا نہ ہو۔ یہ دیکھو یہ ہے انسان۔ یہ میں جانتا تھا کہ تم بتا رہے تھے یہ صرف وہی نہیں کرے گا، یہ سب بھی کرے گا، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ ہے دیکھیے عبادتوں کی مشقت پر صبر کرنے کا اجر۔ نیند کو قربان کرنا ہے، صرف قربان کرنا نہیں بلکہ ٹھنڈے پانی سے غسل کر لینا ہے اگر حاجت ہے تو، ورنہ وضو کرنا ہے۔ وضو کرنا بھی بھاری پڑ جاتا ہے، یہ جو سرد علاقے ہیں وہاں پر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا یہ بھی ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ تجربہ کیا ہے میں نے بھی کچھ علاقوں میں، یعنی کہ بدن کا وہ جو کوہنی اور ہاتھ وغیرہ اس پر پانی پتہ نہیں چلتا، سن ہو جاتے ہیں، پانی جب سن ہو جاتا ہے بدن پر پانی پڑتا ہے، اتنی سخت سردی ہے، ہاتھ ڈالنے کا دل نہیں ہوتا۔ وہی اسی سردی میں بندہ اگر کہ نہیں میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میں وضو کر کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، نماز پڑھوں، تو یہ ہے عبادت پر مشقت کرنا، مشقت پر صبر کرنا۔ پھر صبر کا اجر تو پھر اللہ دینے والا ہے، پھر کیا اجر ملے گا تو میں بیان نہیں کر سکتا، آپ سوچ نہیں سکتے کتنا اجر دے گا۔ اجر پر تو انشاءاللہ ہم کچھ آگے بات کریں گے۔ تو عبادتوں کی مشقت، ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی، ایک طریقہ یہ بھی ہے حدیث پاک میں کہ جتنا مشکل عمل ہوگا نا، جتنا وہ عمل کرنے میں جتنا زیادہ مشقت ہوگی، جتنی زیادہ تکلیف ہوگی، اتنا زیادہ ثواب ہے اس میں، اتنا زیادہ ثواب، جتنا زیادہ ثواب مشقت والا عمل ہے اتنا زیادہ ثواب، جتنی محنت کرنی پڑے اتنا زیادہ ثواب۔ امیر جو ہیں سوچتے ہیں ہم صدقہ و خیرات کر لیں گے بس اسی میں، صرف وہی نہیں، صدقہ و خیرات کر دینا یہ بھی بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے، لیکن جو غریب ہے اسے اپنا گزارا کرنا مشکل ہے، اس کے باوجود اگر وہ 1 روپیہ بھی اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دیتا ہے نا، اب اس کو جو اپنی حلال کمائی سے اپنا پیٹ کاٹ کر کے دوسرے کو دے رہا ہے، تو یقین مانیے وہ امیر کے ہزاروں دینے سے وہ 1 روپیہ دینا اس کے لیے زیادہ مشقت کرنے والی بات ہے اور اس پر زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو عبادتوں پر مشقت، اچھا جتنا زیادہ مشقت والا عمل ہوگا اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک مثال دیکھ لیجیے، آپ چاہے جتنے اعمال کر دیں، نماز، روزہ، حج، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، قرآن پاک کی تلاوت، سب اپنی جگہ ہے، لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ جس کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ وہ عمل کرتے ہی، وہ عمل بندے نے کر لیا تو اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، سوائے قرض کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہے اللہ عز و جل کی راہ میں اپنے آپ کو شہید کروا دینا، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اب جہاد جو آج کل جو چل رہا ہے نا ٹیررزم، اس پر میں اس کی بات نہیں کر رہا، یہ تو ہے ہی نہیں، جہاد کا تو اس میں کہیں نام و نشان نہیں ہے، تو سب کچھ غلط ہو رہا ہے جو بھی کر رہے ہیں، لشکر طیبہ کہیے، آئیسس کہیے، القاعدہ کہیے، ساری ٹیررسٹ تنظیمیں، ساری بھابیوں کی تنظیمیں، زیادہ تر یہ طالبان وغیرہ، یہ سب کوئی، تو یہ اب اس کی فکر نہیں جانا، مجھے یہ کہنا ہے کہ جو واقعی جہاد جو اللہ کے لیے ہو،
اس میں اپنی جان کو قربان کر دینا. اب بتائیے اس سے بڑھ کر عبادت آدمی کیا کر سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر مشقت کیا کر سکتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ میں مارا جاؤں گا, اسے پتہ ہے کہ میری جان جا سکتی ہے, اس کے باوجود وہ اللہ کے لیے جہاد کر رہا ہے, اور اگر اس کو وہ سعادت نصیب ہو گئی, اگر اسے وہ سرفرازی مل گئی, اتنی بڑی مشقت, جتنی بڑی مشقت ہے اس پر اس نے صبر کیا کہ جان تک اللہ کی راہ میں قربان کر دی, تو پھر کیا کہ سارے گناہ معاف. ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. یہاں تک فرمایا کہ شہید ہے جو, تو اسے غسل بھی مت دو, اس کے کپڑے بھی مت بدلی کرو, جو خون اس کے کپڑوں پر لگا اسی خون کے ساتھ, اسی کپڑوں کے ساتھ اسے دفن کرو. اتنا اللہ کو پسند ہے شہید, سوائے کرم سب کچھ. تب جتنی بڑی عبادت, جتنی بڑی مشقت, اتنا زیادہ ثواب. اور روزہ یہ بھی ایک مشقت ہی ہے نا, 12 گھنٹے, کہیں 15, کہیں 17 گھنٹے کھائے پیے بغیر پانی کا ایک قطرہ تک نہیں اتارا ہے اللہ بندہ عبادت پر. سب روزے کو تو رمضان کو, یہ آگے تو یہی ہے تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہاں مراد جو ہے صبر سے مراد روزہ ہے, کہ روزے کے ذریعے نماز پر مدد حاصل کرو. کئی مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں پر صبر سے مراد روزہ ہے, کہ روزے میں صبر ہے. رمضان کو شہر الصبر کہا جاتا ہے, صبر کا مہینہ, کہ آدمی اس میں صبر کرتا ہے, کئی گھنٹے صبر سے اپنے آپ کو, میں نے کہا نا روکنا, روک کے رکھتا ہے, نہ کھا رہا ہے, نہ پی رہا ہے, نہ بیوی کی طرف مائل ہو رہا ہے, ساری چیزوں سے روکا ہوا ہے اپنے آپ کو. پھر اس کا اجر, صبر کا اجر, تو پھر اللہ نے فرمایا کہ روزے کا اجر تو اتنا کہ فرشتے بھی نہیں دیں گے, فرشتوں کے تھرو نہیں, میں فرمایا میں خود ہوں, اس کا اجر میں خود دوں گا. اتنا زیادہ اجر ہے روزے کا, اور اتنا زیادہ اجر ہے. تو مطلب گویا صبر کا اجر اتنا ہے کہ فرشتے رش کریں گے, اتنا کیا کچھ نہیں, کچھ گھنٹے بھوکا رہا, پیاسا رہا, اور اتنا ثواب. یہ اللہ جانتا ہے کہ اللہ کو کتنا پسند ہے روزہ. تو یہ میں نے کچھ باتیں عرض کی. اچھا, اب ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں یہ ہے کہ کوئی آپ کو ذلیل کر رہا ہے, گالیاں دے رہا ہے, بے عزت کر رہا ہے سب کے سامنے. دل میں تو یاد ہے کہ آپ اسے اچھے سے جواب دیں, اس پر ہاتھ اٹھائیں یا مار دیں یا کچھ بولیں کریں, لیکن آپ نے یہ سوچا کہ میں خاموش رہوں گا تاکہ میری زبان سے کوئی غلط کلمہ نہ نکل جائے. میں یہ جو کچھ میرے ساتھ کر رہا ہے, ذلیل کر رہا ہے, جو کچھ کر رہا ہے, میں اس کو اللہ پر چھوڑتا ہوں. اسے اللہ میری طرف سے جواب دے دے, جو اس کے لیے جتنا ممکن, جو اس کے برابر کا جواب ہے. ہم جواب دیں گے تو ہو سکتا ہے زیادہ ہو جائے, ہو سکتا ہے کم ہو جائے. اللہ تعالیٰ جب کچھ بدلہ لینے پر آتا ہے بندوں کی طرف سے, تو پھر وہ برابر لیول کا ہوتا ہے اور ہماری سوچ سے بڑھ کر ہوتا ہے. تو اگر وہ سوچ کر کے بھائی میرے منہ سے کچھ غلط نکل جائے, میں گالیاں دوں, میں کچھ بولوں, یہ اچھی بات نہیں ہے, اور وہ بولنے سے اپنے آپ کو روک دیتا ہے, صبر کرتا ہے, تو یہاں پر بھی اسے عبادت کی مشقت پر صبر کرنا, اس کا بھی اجر ملے گا. یہاں بھی اجر ہے, صبر کا بھی اجر ہے. تو کئی مثالیں ہیں, بہت کچھ ہے جو ہم کر سکتے ہیں, جہاں پر عبادتوں کی مشقت اور اس پر صبر کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں تو. اللہ تعالی ہمیں صبر کی طاقت عطا فرمائے, صبر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. ان اللہ مع الصابرین, تو انشاءاللہ جب پہنچیں گے اس پر باتیں کریں گے. تو یہ ایک بہت بڑا اجر ہے, صبر کرنے والے, بہت بڑا اجر ہے اس میں. صبر کرنے والے چاہیے, تو اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنا. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. آخر میں یہ یاد کروں, میں نے پہلے کہا کہ نیند ہمیں لے برباد کری ہماری قوم کو, اس کو سماعت فرمائیے کیسے. احادیث میں ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو فرشتے روزی لے کر آتے ہیں, روزانہ بندوں کی روزی لے کر آتے ہیں. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ گھر والے سو رہے ہیں, بندہ سو رہا ہے, تو وہ اسے لے کر لوٹ جاتے ہیں کہ ہم آئے تھے تو دینے کے لیے, لینے والا ہی سو رہا ہے تو ہم کیا اسے دیں, چلے جاتے ہیں, روزی لوٹ جاتی ہے. اب آپ کہیں گے بھائی تو ہم کو تو کھانے پینے مل رہا ہے, تو بھائی بتائیے کہ اس میں برکت کتنی ہے. آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے, آپ کا جو کچھ بھی
आप कर रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, नौकरी अच्छी चल रही है, बरकत कहाँ बची उसमें? घर में खुशहाली कहाँ है? घर में सुकून कहाँ है? रिस्क तो देना उसने, अल्लाह ने अपने ज़िम्मे रखा है, वो तो आपको मिलकर रहेगा, वो तो मिलकर रहेगा, उसमें कमी नहीं होगी, लेकिन वो बरकत वाली चीज़ें कहाँ हैं? वो लज्जत, ज़िंदगी की खुशहाली कहाँ है? कौन खुश है आज? कौन सा मुसलमान खुशहाल दिखाई दे रहा है? तो हम सोते पड़े रहेंगे फजर के वक्त में, सूरज तुलू होने में फरिश्ते आ रहे हैं, लौट जाएंगे, तो कहाँ से बरकतें आएंगी? कहाँ से नेमतें आएंगी? कहाँ से अल्लाह की रहमतें हमें नसीब होंगी? बोलते ना फ़ोन लग रहा है लेकिन फ़ोन उठाने वाला कोई नहीं है, तो वो अपने आप डिस्कनेक्ट हो ही जाता है ना। तो वहाँ से कनेक्शन आ रहा है, मिल रहा है, रहमतों का कनेक्शन हो रहा है, पर हम खुद ही पिकअप नहीं कर रहे हैं, हम खुद ही फ़ोन नहीं उठा रहे, तो कहाँ से? हम खुद सो रहे हैं, तुलू आफ्ताब तक सो रहे हैं, तुलू आफ्ताब जवाल भी हो गया, सो रहे हैं, फिर यहाँ तक कि कहीं कहीं जोहर भी चली जा रही है, 2-3 बज गया, तब तक सो रहे हैं। अच्छा, रात भर जाग भी रहे हैं, कुछ आजकल तो यही चला है, रात भर जागना और फिर फजर तक सोना है, फजर में सोना है, रात भर जाग के फजर के अज़ान के टाइम पे सोना है। ऐसे भी लोग हैं, अल्लाह की पनाह, अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे। ये हमारा हाल है तो फिर कहाँ से पनपेंगे, कहाँ से ऊपर उभरेंगे, कहाँ से आगे बढ़ेंगे? तो मौला करीम हमें इस सोने से बचा ले, फजर में उठने की सादत नसीब फरमाए। सबको परवरदिगार, मुझे भी, आपको भी, तमाम मोमिनीन को फजर में उठने की सादत नसीब फरमाए।